السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عائشہ اور آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آسان عربی قرآنی گرامر، بہت ہی سادہ طریقے سے۔ عربی گرامر سمجھنے کے بعد قرآن مجید کے قواعد اور ترجمہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کلمہ۔ کلمہ جو لفظ بھی ہم زبان سے بولتے ہیں اگر وہ بامعنی ہو تو اسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ زبان سے نکلنے والے ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ جو لفظ بھی ہم زبان سے بولتے ہیں اگر وہ بامعنی ہو تو اسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ کلمے کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ آج ہم اسم کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اسم کسی شخص، حیوان، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ کسی شخص، حیوان، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ مثلاً خلق اس نے پیدا کیا، یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، عبد اس نے عبادت کی، یعبد وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ اسم کی 2 بڑی اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم نکرہ، نمبر 2 اسم معرفہ۔ اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی غیر معین چیز کے لیے استعمال ہو۔ اسم نکرہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو کسی غیر معین چیز کے لیے استعمال ہو۔ کتاب کتاب، a book، باب دروازہ، a door۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز کے لیے استعمال ہو۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز کے لیے استعمال ہو۔ مثلاً طلحۃ طلحہ، پاکستان پاکستان۔ اسم معرفہ کی 7 اقسام ہیں۔ آج ہم ان کے بارے میں صرف ان کی تعریف پڑھیں گے اور ایک آدھی مثال دیکھیں گے۔ اگلے اس باغ میں ہم ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ نمبر 1 اسم علم جو کسی انسان، جگہ یا ملک وغیرہ کا نام ہو۔ مثلاً مصر، محمد۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو، جیسے ہوا، انت، نحن۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مثلاً ھذا، ھذہ، ذالک، تلک۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو 2 اسموں یا جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو 2 اسموں یا جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً الذی، الذین، اللتی، اللاتী۔ منادا وہ اسم ہے جسے پکارا جائے، عام طور پر حروف ندا کہلاتا ہے۔ حروف ندا کون سے ہیں؟ یا اور ای داخل کر کے پکارا جاتا ہے۔ مثلاً یا خالد، ای منصور۔ مضاف الی المعرفہ وہ اسم ہے جس کی اسم معرفہ کی طرف نسبت کی جائے۔ وہ اسم ہے جس کی اسم معرفہ کی طرف نسبت کی جائے۔ مثلاً قلم خالد، بیت محمد۔ دونوں مثالوں میں قلم اور بیت اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گئے ہیں۔ اسم کی بنیادی علامتیں۔ اسم کی بنیادی علامتیں 2 ہیں۔ نمبر 1 ال اور نمبر 2 تنوین۔ ال یہ علامت ہمیشہ اسم کے شروع میں آتی ہے اور اسے خاص کر دیتی ہے۔ ال کیا ہے؟ یہ علامت ہمیشہ اسم کے شروع میں آتی ہے اور اسے خاص کر دیتی ہے۔ ال کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں دا کا ہے۔ مثلاً الکتاب کتاب، دی بک، الباب دروازہ، دی ڈور۔
تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ڈبل حرکت دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور یہ علامت ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے. اور اس کا عام ہونا ظاہر کرتی ہے. مثلاً قلم، آپن، جنتن، باغ، بابن، دروازہ، آڈور. اور اسم کی علامت یہ بھی ہے کہ شروع میں ال یا آخر میں تنوین کے علاوہ آخر میں گول تا یا الف تا ہو تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. مثلاً رحمتن، جنتن، واسعتن، مسلماتن، مؤمناتن، جناتن. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. کل ہم پڑھیں گے فعل کے بارے میں اور اس کی اقسام کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ. فعل کی تعریف کیا ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. مثلاً ماضی، حال اور مستقبل. تین زمانے کون سے ہیں؟ ماضی، حال، مستقبل. ماضی پاسٹ کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا یا کرنا یا ہونا گزشتہ زمانے میں پایا جائے، اس کو فعل ماضی کہتے ہیں. ایسا فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے کا معنی پایا جائے اسے فعل ماضی کہتے ہیں. پاسٹ، کاتبہ، اس ایک آدمی نے لکھا. اس میں لکھنا کیا ہے؟ فعل. ضربہ، اس ایک آدمی نے مارا. مارنا کیا ہے؟ فعل. حال، پریزنٹ. یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. نعبدو، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. مستقبل، فیوچر. یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا. یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا. عربی زبان میں بھی زمانے تین ہیں. مگر زمانے کے اعتبار سے فعل کی دو اقسام ہیں. زمانے کے اعتبار سے فعل دو طرح کے ہیں. نمبر ایک فعل ماضی، نمبر دو فعل مضارع. نمبر دو فعل مضارع. فعل ماضی پاسٹ ٹینس، فعل مضارع پریزنٹ پلس فیوچر. پاسٹ ٹینس کی مثالیں: قولا، اس نے کہا یا فرمایا. کسبا، اس نے کمایا. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ گزشتہ زمانے میں کام ہو چکا ہے. عاملو، انہوں نے عمل کیے. انعمتا، تو نے انعام کیا. فعل مضارع کی مثالیں: ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں یا کریں گے. یأکلون، وہ کھاتے ہیں یا کھائیں گے. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. تدخلون، تم سب داخل ہوتے ہو. فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو گزشتہ زمانے میں ظاہر کیا جائے. ایسا فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے کا معنی پایا جائے فعل ماضی کہلاتا ہے. ایسا فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے کے معنی پائے جائیں فعل ماضی کہلاتا ہے. مثلاً کاتبہ، اس ایک آدمی نے لکھا. سامعہ، اس نے سنا. خرجہ، وہ نکلا. فعلا، اس ایک آدمی نے کہا. کسبہ، اس ایک آدمی نے کمایا. سجدہ، اس ایک آدمی نے سجدہ کیا. ایسا فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے کا معنی پایا جائے فعل ماضی کہلاتا ہے. مثلاً خرجہ، وہ نکلا. قولا، اس نے کہا. سمعہ، اس نے سنا. آج ہم پڑھیں گے فعل ماضی کی اقسام. فعل ماضی کی ٹوٹل 6 اقسام ہیں. نمبر ایک فعل ماضی مطلق. نمبر دو فعل ماضی قریب.
नंबर 3 फेल माजी बाइद। नंबर 4 फेल माजी इस्तमरारी। नंबर 5 फेल माजी शकिया। नंबर 6 फेल माजी शर्ती या तमन्नाई। फेल माजी में कौन क्या होता है? मरूफ, मजहूल, मस्बत और मनफी। फेल माजी की ये जितनी भी गर्दानें हैं ये मरूफ होंगी, मजहूल होंगी या मुस्बत या मनफी होंगी। पहले हम पढ़ेंगे फेल माजी मुतलिक के बारे में। फेल माजी मुतलिक उस फेल को कहते हैं जिसमें हमने कोई काम सर अंजाम दिया लेकिन करीब और बाइद की कैद से आज़ाद हो। मसलन हमें ये नहीं पता कि हमने काम किया है वो कब किया था, किस दिन किया था, किस टाइम किया था। मुतलिक किसी आज़ाद चीज़ को कहते हैं, यानी माजी में हमने कोई काम सर अंजाम दिया लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो करीब है या दूर। मसलन दारासा उसने पढ़ा, अब हमें ये नहीं पता कि उसने कब पढ़ा, किस दिन पढ़ा। ज़हाबा वो गया, कब गया। साजदा उसने सजदा किया, कब सजदा किया, बाईद में किया, करीब में किया, कुछ पता नहीं है। तो उसको क्या कहेंगे? फेल माजी मुतलिक। आलिमा उसने जाना, जालासा वो बैठा, कतला उसने कत्ल किया, जारबा उसने मारा, जालमा उसने जुल्म किया। माजी मरूफ मुतलिक। मरूफ के मायनी मशहूर या जाना पहचाना के हैं। मरूफ का क्या मायनी है? मशहूर या जाना पहचाना के हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बात करने के लिए मामूल के अंदाज को फ़ेल मरूफ कहते हैं। ऐसा फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम होगा उसको फ़ेल मारूफ कहते हैं। ऐसा फ़ेल जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम होगा उसको फ़ेल मारूफ कहते हैं। पहचान इसकी क्या है? 3 असली हरूफ पर मुश्तमिल होता है। सलासी मुजर्रद, फा ज़बर फा, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला। फा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा। फ़ाअला के वज़न पे होगा। ज़ाराबा, क़ातला, काफ ज़बर क़ा, ता ज़बर ता, लैम ज़बर ला, क़ातला। फ़ाअला के वज़न पे। फ़ा कलमा जो है वो मफ्तू किसको कहते हैं? ज़बर को। फ़ा कलमे पर मफ्तू की अलामत होती है यानी ज़बर की अलामत होती है और आइन कलमे की हालत में तब्दीली आती रहती है। फता, जम्मा, कसरा, इसमें तब्दीली आती रहती है। कलमे की हालत में, आइन कलमे की हालत में तब्दीली आती रहती है, ज़बर ज़ेर पेश। और लाम कलमा मफ्तू, लाम कलमे भी क्या होगी? ज़बर की अलामत होगी। मसलन क़ातला, सामिआ, ये देखें मीम ज़ेर मी। कारूमा, रा के ऊपर जम्मा। गर्दान, गर्दान में 14 सीगे होते हैं। गर्दान में कितने सीगे होते हैं? 14 सीगे। जिन्स के एतबार से 2 किस्में होती हैं, मुज़क्कर और मोनस। और तादाद के एतबार से इसकी इकसाम 3 है, वाहिद, तस्निया और जमा। ज़मीरों की तरह अरबी ज़ुबान में फ़ेल के अल्फाज भी 14 ही होते हैं। मसलन आलिमा, सामिआ, ज़हाबा, शारिबा, आबदा। फ़अला वाहिद मुज़क्कर गायब, किसी अलामत और इजाफे के बगैर आखिर में फ़ता। फ़अला तस्निया मुज़क्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर गायब के आखिर में तस्निया का अलिफ बढ़ा दिया। फ़अलू जमा मुज़क्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर गायब के आखिर में जमा का वाव बढ़ा दिया। फ़अलत वाहिद मोनस गायब, वाहिद मुज़क्कर गायब के आखिर में ताए तनीस साकना का इजाफा कर दिया। फ़अलता तस्निया मोनस गायब, वाहिद मुज़क्कर गायब के आखिर में ता ज़बर अलिफ ता बढ़ा दिया। फ़अलना जमा मोनस गायब, वाहिद मुज़क्कर गायब के आखिरी हरफ को साकिन करके नून ज़बर ना बढ़ा दिया। फ़अलता वाहिद मुज़क्कर हाजिर,
واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے تا زبر تا بڑھا دیا، فعلتما۔ تثنیہ مذکر حاضر، واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے تما بڑھا دیا، فعلتم۔ فعلتم جمع مذکر حاضر، واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے تم بڑھا دیا، فعلتی۔ واحد مؤنث حاضر، واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے تا زیر تی بڑھا دیا، فعلتما۔ تثنیہ مؤنث حاضر، واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے تما بڑھا دیا، فعلتن۔ جمع مؤنث حاضر، واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے تن بڑھا دیا، فعلتو۔ واحد مذکر مؤنث متکلم، واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے تا پیش تو بڑھا دیا، فعلنا۔ تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم، واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے نون زبر الف نا بڑھا دیا۔ فعل ماضی کی گردان عالمہ، عالمہ اس ایک آدمی نے جانا، واحد مذکر غائب، عالما ان دو آدمیوں نے جانا، تثنیہ مذکر غائب، عالمو ان سب آدمیوں نے جانا، جمع مذکر غائب، عالمت اس ایک عورت نے جانا، واحد مؤنث غائب، عالمتا ان دو عورتوں نے جانا، تثنیہ مؤنث غائب، علمنا ان سب عورتوں نے جانا، جمع مؤنث غائب، علمتا تو ایک آدمی نے جانا، واحد مذکر حاضر، علمتما تم دو آدمیوں نے جانا، تثنیہ مذکر حاضر، علمتم تم سب آدمیوں نے جانا، جمع مذکر حاضر، علمتما تم دو عورتوں نے جانا، تثنیہ مؤنث حاضر، علمتن تم سب عورتوں نے جانا، جمع اور مؤنث حاضر، علمت میں نے جانا، واحد متکلم، علمنا ہم نے جانا، جمع متکلم، علما علما علمو علمت علمتا علمنا علمتا علمتما علمتم علمتی علمتما علمتن علمتو علمنا، کسب کسبا کسبو کسبت کسبتا کسبنا کسبتا کسبتما کسبتم کسبتی کسبتما کسبتن کسبتو کسبنا، کانا کی گردان، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنتو کننا، کتبا 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 کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتن کتبتو کتبنا۔ فعل ماضی بعید اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ فعل ماضی بعید کسے کہتے ہیں؟ اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، یعنی ایسا فعل جس کو ختم کیے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہو، یعنی ایسا فعل جس کو ختم کیے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہو۔ عربی میں فعل ماضی کو فعل ماضی بعید بنانے کے لیے فعل سے قبل کانا کا لفظ لگایا جاتا ہے۔ کانا ہر صیغے کے لحاظ سے اپنی شکل کو تبدیل کرتا ہے۔ کانا کیا کرتا ہے؟ ہر صیغے کے لحاظ سے اپنی شکل کو تبدیل کرتا ہے۔ ماضی مطلق کے ہر صیغے سے پہلے کانا کی ماضی مطلق کی گردان لگے گی، مثلا ضربا سے کانا ضربا، ضربا سے کانا ضربا،
ضربو سے کانو ضربو، فعلا سے کانا فعلا، فعلا سے کانا فعلا، فعلو سے کانو فعلو۔ گردان ماضی بعید کانا فعلا کی سیغے کانا فعلا ترجمہ اس ایک آدمی نے کیا تھا، قسم اور جنس سیغے کی کیا ہے؟ واحد مذکر غائب۔ کانا فعلا تثنیہ کا الف بڑھا دیا، کانا فعلا ان دو آدمیوں نے کیا تھا، تثنیہ مذکر غائب۔ کانو فعلو ان سب آدمیوں نے کیا تھا، جمع مذکر غائب۔ کانت فعلت اس ایک عورت نے کیا تھا، واحد مؤنث غائب۔ کانتا فعلتا ان دو عورتوں نے کیا تھا، تثنیہ مؤنث غائب۔ کننا فعلنا ان سب عورتوں نے کیا تھا، جمع مؤنث غائب۔ کنتا فعلتا تو ایک آدمی نے کیا تھا، واحد مذکر حاضر۔ کنتما فعلتما تم دو آدمیوں نے کیا تھا، تثنیہ مذکر حاضر۔ کنتم فعلتم تم سب آدمیوں نے کیا تھا، جمع مذکر حاضر۔ کنتی فعلتی تو ایک عورت نے کیا تھا، واحد مؤنث حاضر۔ کنتما فعلتما تم دو عورتوں نے کیا تھا، تثنیہ مؤنث حاضر۔ کنتن فعلتن تم سب عورتوں نے کیا تھا، جمع مؤنث حاضر۔ ضربت فعلت میں نے کیا تھا، واحد متکلم۔ ضربنا فعلنا ہم نے کیا تھا، جمع متکلم۔ کانا ضربا گردان ماضی بعید کانا ضربا اس ایک آدمی نے مارا تھا، واحد مذکر غائب۔ کانا ضربا ان دو آدمیوں نے مارا تھا، تثنیہ مذکر غائب۔ کانو ضربو ان سب آدمیوں نے مارا تھا، جمع مذکر غائب۔ کانت ضربت اس ایک عورت نے مارا تھا، واحد مؤنث غائب۔ کانتا ضربتا ان دو عورتوں نے مارا تھا، تثنیہ مؤنث غائب۔ کننا ضربنا ان سب عورتوں نے مارا تھا، جمع مؤنث غائب۔ کنتا ضربتا تو ایک آدمی نے مارا تھا، واحد مذکر حاضر۔ کنتما ضربتما تم دو آدمیوں نے مارا تھا، تثنیہ مذکر حاضر۔ کنتم ضربتم تم سب آدمیوں نے مارا تھا، جمع مذکر حاضر۔ کنتی ضربتی تو ایک عورت نے مارا تھا، واحد مؤنث حاضر۔ کنتما ضربتما تم دو عورتوں نے مارا تھا، تثنیہ مؤنث حاضر۔ کنتن ضربتن تم سب عورتوں نے مارا تھا، جمع مؤنث حاضر۔ کنتو ضربت میں ایک مرد یا عورت نے مارا تھا، واحد مذکر یا مؤنث متکلم۔ کننا ضربنا ہم سب مرد یا سب عورتوں نے مارا تھا، جمع مذکر یا مؤنث متکلم۔ فعل ماضی استمراری وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں جاری رہنا پایا جائے، یعنی کہ مسلسل جاری و ساری ہو وہ کام، یعنی کہ 10 سال سے وہ کام ہو رہا ہے، 5 سال سے وہ پڑھا رہی ہے، پڑھا رہی تھی۔ ماضی استمراری وہ ہے جس میں کام کا تسلسل پایا جائے، یعنی کہ وہ کام ماضی میں لگاتار ہوتا رہا ہو، جو کام بار بار لگاتار ہوا ہو اسے فعل ماضی استمراری کہتے ہیں۔ اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع سے پہلے کانا لگا دینے سے ماضی استمراری کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ماضی بعید میں کیا پڑھا تھا کہ فعل ماضی سے پہلے کانا لگا دینے سے ماضی بعید بن جاتا ہے، لیکن ماضی استمراری میں ہم فعل مضارع سے پہلے کانا لگائیں گے۔ ماضی استمراری میں فعل مضارع سے پہلے کانا لگا دینے سے ماضی استمراری کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً
کانا ینصر وہ مدد کرتا تھا، کانا یذہب وہ جاتا تھا، وہ جایا کرتا تھا، وہ جا رہا تھا، کنتم تدخلون تم سب داخل ہوئے تھے، کنا ناکل ہم نے کھایا تھا، کانا یضرب وہ مارتا تھا یا مارا کرتا تھا، کنت اضرب میں مارتا تھا، کانا یدخل وہ داخل ہوا تھا۔ فعل ماضی استمراری کی گردان کانا یفعل، کانا یفعل اس ایک آدمی نے کیا تھا، یفعل ویسے تو یہ فعل مضارع ہے، کرتا ہے یا کرے گا اس کا مطلب ہوتا ہے، لیکن ماضی استمراری کی علامت کانا لگنے کی وجہ سے اس کا مطلب تھا، یعنی کہ ماضی میں ہو چکا ہے وہ کام۔ کانا یفعل اس ایک آدمی نے کیا تھا، واحد مذکر غائب، کانا یفعلان ان دو آدمیوں نے کیا تھا، تثنیہ مذکر غائب، کانوا یفعلون ان سب آدمیوں نے کیا تھا، جمع مذکر غائب، کانت تفعل، تفعل اس ایک عورت نے کیا تھا، واحد مؤنث غائب، کانتا تفعلان ان دو عورتوں نے کیا تھا، تثنیہ مؤنث غائب، کننا تفعلن ان سب عورتوں نے کیا تھا، جمع مؤنث غائب، کنتا تفعل تم ایک آدمی نے کیا تھا، واحد مذکر حاضر، کنتما تفعلان تم دو آدمیوں نے کیا تھا، تثنیہ مذکر حاضر، کنتم تفعلون تم سب آدمیوں نے کیا تھا، جمع مذکر حاضر، کنتی تفعلین تو ایک عورت نے کیا تھا، واحد مؤنث حاضر، کنتما تفعلان تم دو عورتوں نے کیا تھا، تثنیہ مؤنث حاضر، کنتن تفعلن تم سب عورتوں نے کیا تھا، جمع مؤنث حاضر، کنت افعل میں نے کیا تھا، واحد متکلم، کننا نفعل ہم نے کیا تھا، جمع متکلم۔ فعل ماضی استمراری کی گردان کانا ینصر، کانا ینصر وہ مدد کرتا تھا، واحد مذکر غائب، کانا ینصران وہ دونوں مدد کرتے تھے، تثنیہ مذکر غائب، کانوا ینصرون وہ سب مدد کرتے تھے، جمع مذکر غائب، کانت تنصر وہ مدد کرتی تھی، واحد مؤنث غائب، کانتا تنصران وہ دونوں مدد کرتی تھیں، تثنیہ مؤنث غائب، کننا ینصرن وہ سب مدد کرتی تھیں، جمع مؤنث غائب، کنتا تنصر تم مدد کرتے تھے، واحد مذکر حاضر، کنتما تنصران تم دونوں مدد کرتے تھے، تثنیہ مذکر حاضر، کنتم تنصرون تم سب مدد کرتے تھے، جمع مذکر حاضر، کنتی تنصرین تم مدد کرتی تھی، واحد مؤنث حاضر، کنتما تنصران تم دونوں مدد کرتی تھیں، تثنیہ مؤنث حاضر، کنتن تنصرن تم سب مدد کرتی تھیں، جمع مؤنث حاضر، کنت انصر میں مدد کرتا تھا، واحد متکلم، کننا ننصر ہم سب مدد کرتے تھے، جمع متکلم۔ شکیہ، ماضی تمنائی اور ماضی شرطیہ کے بارے میں۔ ماضی مطلق سے پہلے کوئی اسم لایا جائے اور اس اسم سے پہلے لفظ لعل لگانے سے ماضی شکیہ بن جاتی ہے۔ ماضی مطلق سے پہلے کوئی اسم لایا جائے اور اس اسم سے پہلے لفظ لعل لگانے سے ماضی شکیہ بن جاتی ہے۔ لعل چونکہ اسم ناصب ہے، ناصب کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر زبر ہو، ناصب زبر والے حرف کو،
اس لیے لعلہ کے بعد آنے والے اسم پر زبر نصب آنا ضروری ہے، یعنی کہ لعلہ کے بعد آنے والے اسم پر بھی زبر آنا ضروری ہے، جیسے لعل زیدن خرج من المدرسۃ، شاید زید مدرسے سے نکلا ہوگا۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ اس کے بعد کوئی صلح کی صورت نکال دے۔ ماضی شکیہ میں شک و شبے کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی ماضی شکیہ وہ ہے جس میں شک اور شبے کا اظہار ہو۔ ماضی مطلق پر لفظ یکون داخل کرنے سے بھی ماضی شکیہ بن جاتی ہے، جیسے یکون زید خرج، زید نکلا ہوگا۔ ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس میں کسی آرزو یا تمنا کی خواہش کی گئی ہو۔ ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس میں کسی آرزو یا تمنا کی خواہش کی گئی ہو۔ ماضی مطلق سے پہلے کوئی اسم لایا جائے اور اس اسم سے پہلے لفظ لیتا یا لیتما، لیتا یا لیتما کاش لگانے سے ماضی تمنائی بن جاتی ہے۔ لیتا بھی اسم کو زبر دیتا ہے، جیسے لیت الشباب عاد، کاش جوانی لوٹ کر آتی۔ لیتا زیدن فاز، کاش کہ زید کامیاب ہوتا۔ ماضی شرطیہ ماضی مطلق پر لفظ لو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر داخل کرنے سے ماضی شرطیہ بن جاتی ہے اور اس میں شرط کے معنی پائے جاتے ہیں۔ کیا ہے ماضی شرطیہ؟ ماضی مطلق پر لفظ لو داخل کرنے سے پہلے ماضی شرطیہ بن جاتی ہے اور اس میں شرط کے معنی پائے جاتے ہیں۔ لو اجتہدت لنجحت، اگر تو محنت کرتا تو ضرور کامیاب ہو جاتا، یعنی فقرے کے دوسرے حصے پر لام زبر لا داخل کر دیا جاتا ہے جس کے معنی ضرور کے ہو جاتے ہیں۔